جانیں گے کہ کیا وہاں پہ طے پایا، کوئی اندر کی کیا خبر ہے، کیونکہ آج راجہ محسن صاحب ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر صاحب اور چیف جسٹس صاحب کی لا منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہی اندازہ ہوا ہے کہ شاید وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ والے بھی، کہ ہم انکوائری کمیشن بنا دیں۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیے یہی خبر ہے، کیونکہ یہ جن دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے یہ اس ملاقات میں شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فیڈرل لا منسٹر بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، اور اب یہ جس طریقے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جا رہا ہے جو ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ ہونے والے ایک جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی، ان پر مشتمل یہ کمیشن بنایا جائے گا جو ان تمام تر چیزوں کی تحقیقات کرے گا۔ اور آج جو اجلاس ہوا ہے فل کورٹ کا، یہ گزشتہ اجلاس کا ہی تسلسل تھا۔ گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو فل کورٹ کا اجلاس تھا اس میں، کہ جو بھی اس وقت صورتحال درپیش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد، اس تمام تر صورتحال سے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو آگاہ کیا گیا، اور پھر وزیر اعظم سے آج ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی، جس میں مختلف جو اس خط کے مندرجات تھے اور جو ایشوز تھے ان پر ڈسکشن ہوئی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہی چیز طے پائی ہے کہ ایک کمیشن تشکیل دے کر اس تمام تر صورتحال جو اس وقت درپیش ہے، جو خط لکھا گیا ہے ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے، اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس چیز پر اس ملاقات میں بھی اتفاق پا گیا ہے، اور اب جو فل کورٹ اجلاس جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کوئی آفیشیل پریس ریلیز آج کی میٹنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تک تو ایک تصویر جاری کی گئی ہے ترجمان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور امکان یہی ہے کہ اعلامیہ بھی جو ہے وہ کچھ دیر میں جاری کر دیا جائے گا اس سلسلے میں، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اور 2 دن فل کورٹ کا اجلاس چلتا رہا، پھر ایک خط بھی سامنے آیا ہائی کورٹ کے ججوں کا، تو اس تمام تر صورتحال پر وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، تو ایک تفصیلی اعلامیہ آج ایکسپیکٹڈ ہے۔ میری تو اطلاعات کے مطابق، جو میری خبر ہے اس کے مطابق ابھی کوئی کمیشن کے سربراہ کا کوئی فائنل نہیں ہوا کہ کس کو کمیشن کا سربراہ بنایا جائے گا اور اس کے حوالے سے، لیکن کیا آپ اس خبر کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں بھی اکثریت نے اتفاق کر دی ہے کہ یہ انکوائری کمیشن کے تحت اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں؟ یعنی وہ بتا رہے تھے یس دیکھیں ابھی بات یہ ہے، کیونکہ یہ تجویز ہی ہے کمیشن کے حوالے سے، سربراہی کون کرے گا یہ بھی ایک 2 نام تجویز کیے گئے ہیں، تاہم فائنلائز ابھی تک نام نہیں ہو سکا، لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہونے والے کسی ایسے جج کا طارق مسعود صاحب دا ہوئے گا۔ ہاں وہی ریٹائر ہوئے، میرا نہیں خیال کہ وہ بن رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں ان کے حوالے سے شاید وہ نہ بھی ہوں، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، کیونکہ ان کے بھتیجے جو ہیں بالکل ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، جج ہیں جنہوں نے 6 میں سے جس ایک نے خط لکھا، تو میرا نہیں خیال۔ اچھا راجہ محسن یار، یہ اگر آپ نے وہ لیٹر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، وہ جو 6 ججز صاحبان ہیں وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کا کنسرن کچھ اور ہے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کچھ ترمیم چاہ رہے ہیں، کوئی ایڈیشن چاہ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ان کا حل کے لیے، تو یہ انکوائری کمیشن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے گا۔ دیکھیں یہ اب بڑا ایک یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ یہ 6 ججوں کا مطلب ہے تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہ تو کنونشن کی بات کر رہے ہیں، کوئی ججز کا کنونشن بلانے، سارے پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو بلا لیں، ان کے سامنے یہ مدعا رکھ لیں۔ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر اب اگر فل کورٹ میں، کیونکہ فل کورٹ کا اجلاس ابھی ختم ہوا ہے، تفصیلات آنا باقی ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو اکثریت نے اس بات پر اتفاق کر لی ہے کہ جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات سے ابتدائی طور پر چیزیں ڈسکس ہوئی، یعنی ایک کمیشن اس کی تحقیقات کرے، تو پھر تو بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے یہ فل کورٹ اجلاس ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ بہت شکریہ راجہ محسن۔ حیدر نقوی صاحب آپ نے ساری بحث، اب ظاہر ہے ہمیں انتظار ہے اعلامیے کا، فل کورٹ اجلاس ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا، لیکن جو زبیری صاحب بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ایک کسی جج کا کوڈ آف کنڈکٹ اگر اس کے خلاف فائنل کارروائی ہونی ہے، اگر سرور سے ریموول ہونا ہے، اگر کسی جج نے جھوٹ بولا ہے، غلط تہمت لگائی ہے کسی ادارے کے اوپر، تو ایونچولی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہی معاملہ جانا، تو پہلے لے جائے۔ اکثر لوگوں کا یہ رائے ہے، اور ان کے پاس اختیارات بھی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس کہ وہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس معاملے کو انکوائری کمیشن ہی حل کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ 2 اداروں کے درمیان ہے، ایک عدلیہ ہے اور دوسرے عدلیہ نے جن پر الزام لگایا۔
جو دوسرا ادارہ ہے وہ اس کا فل کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدلیہ کا تو ہو سکتا ہے, عدلیہ کے جو لوگ ہیں ان کا تو ہو سکتا ہے. تو انکوائری کمیشن پہلے اس معاملے کی مکمل طور پہ تحقیقات کرے گا, پھر اپنی تجاویز دے گا. ان تجاویز کی بنیاد پر جو جو معاملات فل کورٹ میں جانا ہوں گے وہ فل کورٹ میں جائیں گے, جو جو معاملات دیگر اداروں میں جانا ہوں گے وہ وہاں جائیں گے, اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا.